بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 43 فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پھر جب ہماری طرف سے سختیاں آئیں تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیوں نہ کیا؟ ہم نے تو اس لیے پکڑا تھا کہ سیدھے ہو جائے، لیکن یہ ایسے ڈھیٹ تھے دنیا کی طرف کہ انہوں نے نہیں کیا. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. اب یہ دل کی سختی ایسا نہیں ہے کہ آپ کافر کا دل نکالیں تو پتھر کا بنا ہوگا، ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کالا ہوگا ہمارا سفید نکلے گا اگر ہمارا سفید ہے تو. یہ وہی زبان ہے سمجھانے والی. دل سخت یعنی ہدایت نہیں گھستی اس میں. خرابی والی بات کرو تو وہ مریخ پہ بھی ہو رہی ہے وہاں سے بھی گھس جاتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. اچھائی کی بات پڑوس سے بھی اٹریکٹ نہیں کرتی، دل میں نہیں گھستی، یہ مراد. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ عمل کرتے تھے شیطان نے اس سے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. واہ 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 واہ، ایک دفعہ چیک تو کر آ کے زندگی تو نے کیا گزاری ہے. اگر یہ نہیں چکھی تو وہ بھی پھر پرواز کرتا کرتا پہنچ جاتا ہے. چکھو تو صحیح، ٹھیک ہے. یہ کالج فرینڈز، بعض یونیورسٹی فرینڈز کہتے ہیں، وہ جو بیچارہ نہیں نشہ کرتا کہتا یار چکھ تو صحیح، کیا زندگی ہے، تیری زندگی پر بھی لعنت ہے، تو نے یہ چکھی نہیں. ایسے کہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی ہے، پتہ ہے، بدکاری کے لیے کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، سارے نہیں کرتے، تو کوئی زیادہ سرکاب کے پر لگے ہو. حضرت لوط نے جب اپنی قوم کو برائی سے روکا تھا تو قوم نے کہا تھا ان کو نکالو یہاں سے، یہ زیادہ پاک باز بنتے ہیں، ہمارے پاس ان کی جگہ ہی نہیں، رہ ہمارے پاس ہیں اور کہتے ہیں پاکیزہ بن، نکالو ان کو. انہم اناس یتطہرون، ان کو زیادہ پاک باز یعنی طنز میں کہہ رہے تھے. تو یہ زین، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کو برا عمل اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو برا کرنے میں بھول جاتا ہے کہ یہ میں خدا کی نافرمانی کروں، اسی کی مستی میں ڈوب جاتا ہے. یہ دل کی سختی اس لیے ہوتی ہے. اب جب اس کو لگ رہا ہی اچھا ہے، برا ہی نہیں لگتا اس کو، تو اس نے پھر کیا، اس سے جس کو بیماری صحت لگتی ہے اس نے کیا ڈاکٹر کی بات مانی. وہ کہتا ہے مجھے اسی میں مزہ آتا ہے، جیسے نشئی کہتا ہے مجھے اسی حالت میں مزہ آتا ہے. خبردار مجھے کسی نے کہا تو نے ہیروئن نہیں پینی آئندہ سے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، حالانکہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. 44 فَلَمَّا نَسُوا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ اللہ کا قانون ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی اس درجے پہ پہنچے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا، عذاب کر دیا؟ نہیں. دنیا میں پھر کیا کیا، یعنی پہلے تھوڑی تھوڑی جب خرابیوں کی طرف جا رہے تھے اللہ نے مصیبتیں ڈالی ان پر، سختیاں کہ واپس آ جائیں. اللہ کہہ کہ جھک جائیں. جب نہیں جھکے، ان کو نہیں سمجھ آئے اللہ کے اشارے اور بھلا دیا انہوں نے دنیا ہی، انہوں نے کہا یہی کرنا ہے، تو پھر اللہ نے پھر ایک اور سٹیج آ گئی ان پر، ایک اور قانون آ گیا خدا کا، ایکٹیو ہو گیا ان پر. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. موجے کرو اور بیڑا غرق کرو اپنا. آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے لوٹ کے کھا گئے قوم کو اور چوس لیا خون اس قوم کا، اور بھرے پڑے ہیں بینک بھی دبئی میں بھی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں، اور ہر چیز اب بھی فراوان ہے. انہی کے نعرے لگ رہے ہیں، چاہے سرکاری افسر ہیں، چاہے بیوروکریٹ ہیں،
چاہے سیاست دان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کاروباری تاجر ہے، چاہے نوکری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ادھر سے ٹکا کے بدماشی کر رہا ہے اور ادھر سے کہتا ہے ھذا من فضل ربی، ہر چیز فراوان ہے. یہ خطرناک ترین سٹیج ہے. یعنی جب اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہ اسی میں غرق رہے، اس کی توجہ نہ ہو. ایک دفعہ اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ واپس آئے، تو یہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے چل تو. ٹھیک ہے. یہ مولا علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں ایک فرمان ہے موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے مسلسل نعمتیں دیے جا رہا ہے اور تو مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے تو پھر خبردار ہو جا، کام تیرا خراب ہے. یعنی خدا نے تجھے پھنسانے کے لیے وہ جیسے جال ڈالا جاتا ہے نا، اوپر جال چھپا دیا جاتا ہے، اوپر پیارے پیارے دانے رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ چڑیا جو ہے وہ کھاتے کھاتے آ کے پھنس جائے. قرآن اسے کہتا ہے استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم انہیں ایسے گھیریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا ان کے ساتھ ہوا کیا، ان کو کیسے گھیرا گیا. یہ موجے کرتے کرتے پھنسیں گے اس جال میں آ کر. یہ بدترین سٹیج ہے جو دنیا میں بعض بڑے بدماشوں کی آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، کھانا پینا فراوان، جو چاہیں جج خرید لو، یہ کر لو، پولیس خرید لو، فلان کر لو، حکومت گرا دو مثال کے طور پر، اتنے پاورفل. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے، اور پھر جب انہوں نے وہ نصیحت فراموش کر دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی، بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے خوشحالی، ہر طرح کی خوشحالی کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ خوش ہو گئے جو انہیں چیزیں ملی تھی اس میں خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ مایوس ہو کے رہ گئے، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہ بچا. اور آج کے لیے آخری آیت جو ان کا اینڈ بیان کر رہی ہے 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اللہ نے پیچھا کاٹ کے رکھ دیا اس قوم کا جنہوں نے ظلم کیا تھا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ جو ظالموں کو مارتا ہے اور کاٹتا ہے اس پر بھی تمام حمد اس اللہ کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ العلی العظیم.